ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں میں ذریعہ معاش نہ ہونے کے برابر تھا۔ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کیا کرتے تھے، مگر گاؤں کے عام لوگوں کے پاس جتنی زمینیں ان کے حصے میں تھیں، اس زمین سے لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین پر گاؤں کے چودھریوں اور وڈیروں کا قبضہ تھا۔ وہ اس زمین پر گاؤں کے کسانوں سے بہت ہی کم تنخواہ پر کھیتی باڑی کروایا کرتے تھے، کیونکہ گاؤں میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ کوئی زمین خرید کر اس پر کھیتی باڑی کر کے اپنا گھر چلا سکیں۔ اسی لیے وہ گاؤں کے چودھریوں اور وڈیروں کی زمینوں پر کام کرنے پر مجبور تھے۔ میں بھی گاؤں کے ایک ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس کے پاس اپنی زمینیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے موجود نہیں تھیں۔ میں گاؤں کے وڈیروں کی زمین پر کام کیا کرتا تھا، مگر وہ جان توڑ محنت کے بعد چند روپے ہی ہاتھ میں پکڑاتا تھا۔ میں اب اپنی غربت سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی غربت کو مٹانے کے لیے شہر جانے کا سوچا۔ شہر جانا اس قدر آسان نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ شہر میں کوئی میرا جاننے والا دور دور تک موجود نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی موجود نہیں تھا جس کی بدولت مجھے شہر میں نوکری مل سکے۔ مگر میں پھر بھی شہر جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا، لیکن گاؤں کے وڈیروں کے تسلط سے نکلنا اس قدر آسان ہرگز نہیں تھا۔ آخر کار محنت، کوشش اور جدوجہد کر کے گاؤں کے وڈیروں کے تسلط سے نکل کر میں شہر آ گیا۔ شہر آتے ساتھ ہی مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش آیا۔ اس کا حل میں نے یوں نکالا کہ دن رات مزدوری کی تلاش میں پھرتا اور رات ہوتے ہی کسی خالی عمارت کے نیچے اپنا ڈیرا ڈال لیتا۔ اس طرح سے کچھ دن پریشانی میں گزر گئے اور مجھے کہیں بھی کوئی مزدوری نہ ملی۔ جس کے پاس جاتا وہ مہنگائی کا رونا روتا اور میں خاموش ہو جاتا۔ جب در در پھر کر بھی مجھے کوئی نوکری نہ ملی تو میں واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ جس دن میں واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا، اسی دن مجھے ایک عمارت میں اینٹیں اٹھانے کی مزدوری مل گئی۔ میں نے یہ کام بھی بہت خوشی سے قبول کیا، کیونکہ گاؤں جا کر وڈیروں کے جوتے کھانے سے تو اچھا تھا کہ میں شہر میں ہی روکھی سکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ کئی دن مجھے اس عمارت میں کام کرتے گزر گئے۔ میں اب اسی عمارت کے نیچے سونے لگا تھا، مگر میں ایک طرح سے اس زندگی سے بھی تنگ آنے لگا تھا۔ ٹھیکیدار بھی بہت کم مزدوری دیا کرتا تھا، جس سے میرا اتنے بڑے شہر میں گزارا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ انہی دنوں میری ملاقات حشمت نامی ایک آدمی سے ہوئی۔ جلدی کام کے سلسلے میں یہ ملاقاتیں دوستی میں بدلنے لگیں اور اب میں بلا جھجک اس کے گھر بھی جانے لگا تھا۔ حشمت ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا، مگر اس کا کام بھی اتنا نہیں چلتا تھا جس حساب سے اس کا پہناوا تھا۔ وہ بہت پیسے والا لگتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے آنے کا ذریعہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ اور امیری دیکھ کر میرے دل میں تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اس کے پاس اس قدر پیسہ کیسے آ سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی میری اسے دوستی کرنے کی کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں شامل کر لے، تاکہ میں بھی اپنی زندگی اچھے سے گزار سکوں۔ مگر اس نے ابھی تک مجھے اپنے کاروبار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی تھیں، سوائے اس کے کہ وہ ٹھیکیدار ہے اور مزدوروں کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے شامل کرتا ہے، مگر اس کی توجہ ٹھیکیداری کے کام کی طرف نہیں تھی، اور اسی بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی بدولت وہ اتنے عیش و عشرت سے بھری زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اس نے مجھے جو کام بتایا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیوں اور عورتوں کو نوکری دلوانے کے بہانے کوٹھے میں لا کر فروخت کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پیسہ بارش کی طرح سے برس رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اس کام میں اس قدر پیسہ ہے، وہ اپنی زندگی اتنے آرام سے گزار رہا ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کی۔ اس کی یہ پیشکش سن کر تو میں ہکا بکا رہ گیا اور ہونکوں کی مانند اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ابھی میں اس بات کو ہی ہضم نہیں کر پایا تھا کہ وہ یہ غیر قانونی کام کرتا ہے، اوپر سے اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کر دی تھی، تو میرا پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ میں بھی اپنی غربت سے تنگ تھا، مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے بھی خرچہ بھیجنا ہوتا تھا۔ گاؤں میں میرے بیوی بچے میرے پیسے بھیجنے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں میں اپنے حالات سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی اور اگلے دن میں بوجھل دل کے ساتھ کام پر روانہ ہو گیا۔ پورا دن دوست کی اسی بات کے بارے میں سوچتا ہوا گزرا۔
رات کے وقت میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے میرے فیصلے کے مطابق مجھ سے پوچھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہونے کی حامی بھر لی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوٹھے پر لے گیا۔ دن کا وقت تھا، پورے کوٹھے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ رات بھر کی شب بیداری کے بعد خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ حشمت نے لے جا کر مجھے اس کوٹھے کی مالکین سے ملوایا، جو لڑکیاں خریدنے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک میرا بغور جائزہ لیا۔ حشمت سے پوچھا کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو حشمت نے فوراً حامی بھر لی اور اس عورت کو میری ضمانت بھی دے دی کہ میں اس کے ساتھ یہ کام کرنے میں شامل ہوں۔ تو اس عورت نے مجھے کہا کہ اسے لڑکیوں کی ضرورت ہے، تو میں اس کے لیے چند لڑکیوں کا انتظام کر دوں۔ میں نے اس بات پر حامی بھر لی اور حشمت کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ جب ہم حشمت کے گھر پہنچے تو حشمت نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ میں گاؤں کی لڑکیوں کو اچھی نوکری کا جھانسا دے کر شہر لے کر آؤں اور یہاں بیچ دوں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کا کام کیا کرتا تھا۔ تو میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس نے مجھے ایک گاؤں کا پتہ دیا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے مجھے پتہ دے کر اس گاؤں کی جانب روانہ کر دیا۔ حشمت ایک منظم گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کا مجھے اب اندازہ ہوا، کیونکہ اس گاؤں میں ایسے کئی آدمی موجود تھے اور وہاں وہ پورا گروہ کام کر رہا تھا۔ صرف اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں اور علاقے میں بھی وہ گروہ بہت سرگرم تھا اور اپنا کام بخوبی اور عمدگی سے انجام دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹھیکیدار سے بات کر کے چند دن کی چھٹی کی بات کی۔ ٹھیکیدار مجھے چھٹی دینے پر بہت پس و پیش کر رہا تھا، تو مجبوراً مجھے وہ نوکری چھوڑنی پڑی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا ضمیر مجھے ڈنگ مارتا رہا اور میرے اندر سے چیخ چیخ کر یہ آواز آتی رہی کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، مگر میں اپنے ضمیر کو تھپک دپک کر سلا دیتا۔ راستے بھر میں یہ کشمکش کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ جب اس گاؤں میں پہنچا تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ بس سے اتر کر میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا وجود بھی اس اندھیرے کا حصہ معلوم ہوا۔ میں مرے ہوئے قدموں سے بس سٹینڈ سے نکل کر گاؤں جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اس گاؤں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسے میں مجھے دور کھیتوں میں ڈوبتا سورج بھی آنکھ کا گولا معلوم ہو رہا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے ایک ٹانگے والا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے روک کر گاؤں جانے والی سڑک پر چلنے کو کہا اور خاموشی سے کرایہ طے کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے بھر میں بالکل خاموش رہا، کچھ نہ بولا، تو اس نے خود ہی مجھے اپنی زندگی کی روداد سنانی شروع کر دی، جس میں اس نے سب سے پہلے اپنی غریبی اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں بھی تو غریبی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے مجھے اپنا مہمان بنانے کی بھی پیشکش کر دی، کیونکہ شہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ وہ لوگ واپس جاتے ہوئے کچھ پیسے ان کو دے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، مگر میں نے سہولت سے معذرت کر لی تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مزید بولنا شروع کر دیا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ آئے ہیں جو عورتوں کو شہر میں لے جا کر نوکریاں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، مگر میں کچھ نہیں بولا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی بیٹی نے بھی شہر میں نوکری کرنے کے لیے درخواست جمع کروائی ہے۔ اس کی بیٹی میٹرک پاس تھی، یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑا فخر تھا، اور اسی فخر نے مجھے اس سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ کر اس تانگے سے اتر گیا۔ ایک پل کے لیے میرا جی چاہا کہ اسے انکار کر دوں کہ وہ اپنی بیٹی کو نوکری کے لیے شہر نہ بھیجے، مگر میں کچھ نہیں بول پایا اور اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میری اس گروہ کے آدمیوں سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے مجھے آگے کے سارے عمل کے بارے میں بتایا۔ چند دن تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے، مگر گاؤں کی عورتوں کو شہر میں نوکری کے لیے رضامند کرنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ چند دن بعد اس گاؤں سے رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت میرے ساتھ 4 لڑکیاں تھیں جو شہر میں نوکری کرنے کی غرض سے میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی تھیں۔ ان سب کی عمریں تقریباً 20-25 سال کے لگ بھگ تھیں، مگر پہلی بار شہر جاتے ہوئے وہ لوگ بےحد گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے ساتھ لے کر جب شہر پہنچا تو میں نے حشمت کو کال کر کے بتایا کہ میں 4 لڑکیوں کو لے کر شہر پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے ان لڑکیوں کو لے کر سیدھا کوٹھے پر پہنچنے کو کہا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر پیسے کی چمک مجھے کوٹھے کی جانب مسلسل کھینچ رہی تھی۔ میں آج یہی سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں اب اپنے گھر پیسے بھیجوں گا۔
میں نے ان لڑکیوں کو یہی بتایا کہ ہم لوگ سیدھے کام کرنے کی جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ مزید خوش ہو گئی کہ شہر آتے ہی انہیں کام مل گیا ہے، مگر وہ لوگ اس وقت آگے آنے والے حالات سے بے خبر تھیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اس ٹانگے والے کی بیٹی بھی شامل تھی۔ جب میں ان چاروں لڑکیوں کو لے کر کوٹھے پر پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا تھا اور کوٹھے میں جیسے دن نکل آیا تھا۔ جب ہم لوگ کوٹھے میں داخل ہوئے تو ان لڑکیوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، مگر مجھ سے کچھ نہ بولی تھیں، بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھیں، جہاں لڑکیاں اور عورتیں نیم برہنہ کپڑے پہن کر آنے والے گاہک مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب میں اس کوٹھے کی مالکن کے پاس ان چاروں لڑکیوں کو لے کر پہنچا تو حشمت وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ ان چاروں لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور آگے بڑھ کر اس نے پہلی بار میں ہی اچھی طرح سے کام کرنے پر مجھے شاباشی دی۔ کوٹھے کی مالکن بھی خوش ہو گئی، ان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکیاں گھبرا گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ لوگ سمجھ چکی تھیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے اور ان کو نوکری کا جھانسا دے کر شہر میں لا کر بیچ دیا گیا ہے۔ میں جب کوٹھے کی مارکیٹ سے پیسوں کی گڈی لے کر وہاں سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے مجھے ان لڑکیوں کی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی تھیں، مگر ہرے ہرے رنگ کے نوٹوں کی گڈی نے جیسے میرا ضمیر مکمل طور پر سلا دیا تھا اور میں ان کی آہو بکا کی کوئی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب میں اس کام میں آہستہ آہستہ مشتا چلا جا رہا تھا اور مختلف گاؤں اور دور دراز کے علاقوں سے کئی لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر اسی کوٹھے کی مالکن کے ہاتھوں فروخت کر چکا تھا۔ اس کوٹھے کی مالکین بھی مجھ سے بےحد خوش تھیں کہ میں ہر باری اچھا مال لے کر اس کی کوٹھی پر پہنچتا ہوں۔ پیسوں کی چمک نے میری آنکھوں کے ساتھ میرے کانوں کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ کوٹھے پر فروخت کی گئی لڑکیوں کی آہو بکا اور چیخو پکار کا اب مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں اب بے حس بن چکا تھا۔ مجھے اب صرف پیسے سے مطلب تھا جو میں بے تحاشا کما رہا تھا۔ میرا ضمیر بھی اب مجھے ملامت نہیں کرتا تھا۔ میں مکمل طور پر بے حس بن چکا تھا، بلکہ میں ہر وقت کسی نئے شکار کی تلاش میں بھی رہنے لگا تھا کہ کس طرح سے نئے شکار کو فروخت کر کے پیسے کھڑے کیے جائیں۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میں اب تک ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے حشمت سے اپنے گاؤں جانے کی بات کی تو اس نے مجھے باخوشی اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے گاؤں میں بھی شکار تلاش کروں، جس پر میں نے خباثت سے ہنس کر سر ہلا دیا۔ میں بہت سالوں بعد گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے تو میں پیسے ہر مہینے باقاعدگی سے بھیجتا رہتا تھا، مگر گاؤں اب جا رہا تھا۔ شہر سے گاؤں پہنچا تو بیوی بچوں نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ میں بھی ان کے درمیان جا کر خوش تھا۔ میرے بچے بھی اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور گھر کی حالت دیکھ کر میں بےحد خوش تھا۔ گھر میں رنگ و روگن ہو چکا تھا اور گھر میں زیر استعمال کئی سامان بھی بدلا جا چکا تھا، اور یہ سب ان پیسوں کی بدولت تھا جو میں شہر جا کر بھیجتا رہتا تھا، ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمیں کھانے کے لالے پڑے ہوتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میرا بیٹا بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے بھی میرے ساتھ شہر چل کر کام کرنے کی ضد کی، مگر میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ اسی اثنا میں میری نظر میری بیوی کی بہن پر پڑی، جو بچپن سے ہی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بھی کافی قد کاٹ نکال لیا تھا۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا تو وہ مجھے پہلے کے مقابلے میں بڑی محسوس ہوئی۔ میری بیوی کی ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی یہ بہن شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہتی تھی، مگر اس کا دماغ کچھ حد تک کمزور تھا۔ اس کے اندر بہت بچپنا تھا۔ اس کا دماغ اس کی عمر سے کچھ حد تک پیچھے رہ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ دماغی طور پر تھوڑی سی کمزور تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن میں گاؤں میں رہا اور اب میرے پاس پیسے بھی ختم ہونے لگے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، حرام کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، وہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد نیا شکار تلاش کرنا تھا، اور سب سے آسان شکار مجھے اپنی سالی کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں بےحد خوبصورت تھی۔ کوئی پہلی نظر میں دیکھ کر بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہے۔ میرا شیطانی دماغ نے اس پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کئی سالوں سے ہم پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ پہلے ہی گھر کے خرچے کیا کم تھے کہ میں مزید اس کا خرچہ بھی اٹھاتا، تو میں نے اپنے دل میں فیصلہ کرتے ہوئے بیوی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے اپنی بیوی کو شیشے میں اتارنا بےحد آسان کام تھا، کیونکہ وہ عام سی گھریلو عورت تھی۔ اسے باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ شہر میں اس کی بہن کے علاج کے لیے بہت بڑے بڑے دماغی ہسپتال موجود ہیں، جہاں بہت ہی اچھے اور قابل ڈاکٹر ایسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں،
اور ساتھ ہی میں نے یہ جھوٹ بھی کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو ان ہسپتالوں سے ٹھیک ہو کر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اکثر میں نے اسے اپنی بہن کو لے کر پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی بہن جوان ہو گئی تھی اور اس کی دماغی کمزوری اس کے رشتوں کے معاملے میں رکاوٹ تھی۔ میں نے ساتھ میں اسے یہ بھی کہا کہ اس کی بہن تھوڑا بہت شہر میں گھومے گی تو کیا پتہ اس کی صحت پر اچھا اثر پڑے، اور میری بیوی بنا سوچے سمجھے مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنی بہن کو میرے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ یہ کام اس قدر آسان ثابت ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چند دن بعد میں اپنی سالی کو اپنے ساتھ لے کر شہر کی جانب روانہ ہونے لگا۔ میری بیوی اپنی بہن کو جاتے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اس نے اپنی بہن کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس کی ایک ماں کی طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی، اور کبھی کبھی تو میری بیوی اپنے بچوں سے زیادہ اپنی بہن کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی ہر ضرورت اس کے بولنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتی تھی۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک لگ جاتی کہ میں اس کی بہن کو بیچنے کے لیے شہر لے کر جا رہا ہوں تو وہ کبھی بھی اپنی بہن کو میرے حوالے نہ کرتی۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سالی کو لے کر بس میں سوار ہو گیا۔ بس میں بیٹھ کر راستے بھر وہ کھیت کھلیاں دیکھ کر خوش ہوتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بے تحاشا مجھ سے سوال بھی کرنے لگی، مگر میں اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سوالات میرے سر میں درد پیدا کر رہے تھے، اور میں جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ میری سالی کسی بھی طرح سے ہماری زندگی سے دور چلی جائے اور میری اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ شام تک ہماری بس شہر تک پہنچ چکی تھی۔ بس سے اتر کر میں اسے لے کر حشمت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ ایک لڑکی کو آتا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ میں کسی کو نوکری کا جھانسا دے کر لایا ہوں، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی سالی کو بیچنے کے لیے لایا ہوں تو وہ ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے مزید بتایا کہ وہ دماغی طور پر تھوڑی کمزور ہے تو اس نے مجھے یہ کام کرنے سے منع کیا، مگر اس وقت مجھ پر پیسے کا بھوت سوار تھا، تو حشمت نے بھی میری بات مان لی اور ہم دونوں اسے لے کر کوٹھے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوٹھے پر پہنچ کر جب میں نے کوٹھے کی مالکن کے سامنے اپنی سالی کو پیش کیا تو وہ بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر متاثر ہوئی، مگر جب میں نے اسے یہ بتایا کہ یہ دماغی طور پر تھوڑی کمزور ہے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے میری سالی کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کوٹھے کی مالکن کی بہت منت سماجت کی، آخرکار وہ اس بات پر راضی ہو گئی کہ وہ اسے کچھ دن یہاں رکھ کر دیکھے گی، اس کے بعد ہی وہ مجھے پیسے ادا کرے گی۔ اس بات پر بھی میں نے حامی بھر لی اور اپنی سالی کو کوٹھے کی مالکن کے حوالے کر کے آ گیا۔ مجھے واپس جاتا دیکھ کر اس نے بھی میرے ساتھ جانے کی ضد کی اور بلند آواز سے رونے لگی، تو اس کو مالکن نے اسی کے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل کر حشمت کے ساتھ اس کے گھر ہی آ گیا۔ اب اگلا مرحلہ اپنی بیوی کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ اس کی بہن گم ہو چکی ہے، مگر اس بات کا حوصلہ میں خود میں نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی بیوی کو فون کر کے بتایا کہ جب میں بس اسٹینڈ پر سواری ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھا تو پیچھے سے اس کی بہن نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، اور جب سے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور رونا دھونا شروع ہو گیا۔ یہ خبر سن کر گھر میں جیسے سب لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ ایک جوان لڑکی اتنے بڑے شہر میں غائب ہو گئی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی۔ گھر میں ہر طرف طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اس کی بہن کو ڈھونڈنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا اور سکون سے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر وہاں جیسے میری بیوی کو ایک پل کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح سے اپنی بہن کے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ کر کے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک گھر سے ہر 2 منٹ بعد فون آتے رہے اور میری سالی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں گھر والوں کو جواب دینے سے تنگ آ گیا تھا اور ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، مگر وہ نہیں مل رہی، لیکن گھر سے فون آنے بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں نے لوگوں کے فون اٹھانے ہی بند کر دیے۔ 2 دن اسی انتظار میں گزر گئے کہ کوٹھے کی مالکن مجھے خود فون کر کے پیسے دینے کے لیے بلائے گی، مگر جب اس کا فون نہیں آیا تو میں نے خود ہی کوٹھے پر جا کر پیسے وصول کرنے کی ٹھانی اور حشمت کو لے کر میں کوٹھے کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سالی نے ایسی کوئی حرکت نہ کر دی ہو جس سے وہ غصے میں آ جائے اور مجھے میرے پیسے دینے سے انکار کر دے۔ اسی لیے میں جلد از جلد پیسے کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں پیسے لینے کے لیے کوٹھے پر پہنچا تو وہاں سب مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں حیران ہوتا آگے بڑھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور بھاری قدموں سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھ میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی طاقت باقی نہ رہی اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے میرا بڑا بیٹا کھڑا تھا۔ میں اسے یہاں کوٹھے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے سے ہوتے ہوئے میری نظر سامنے صوفے پر گئی
تو میری سالی کے ساتھ میری بیوی بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں میں رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اس کے پاس کئی پولیس والے بھی کھڑے تھے اور ساتھ ہی میری بیوی کے ماموں بھی کھڑے تھے۔ میری بیوی کے دور کے ماموں یہاں شہر میں ہی وکیل کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ میں اب سب طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، جس کی میں تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ میں سر جھکائے مجرموں کی طرح سے کھڑا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں سر اٹھا کر ان لوگوں کی جانب دیکھ بھی سکوں۔ 2 دن سے میری بیوی اور بیٹا مجھے مسلسل فون کر رہے تھے، مگر میں ان کے فون کا جواب نہیں دے رہا تھا، اور میں اس وقت کو پچھتانے لگا کہ میں کیوں ان لوگوں کے فون کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ کم از کم آج مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں بس نظریں جھکائے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ میرا بیٹا سامنے کھڑا مجھے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، اور میری بیوی سامنے بیٹھی مجھے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے میری سالی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہاں سب کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے ہی اس کو وہاں لا کر چھوڑا ہے۔ اس کا دماغ بس معمولی حد تک کمزور تھا، اس قدر بھی کمزور نہیں تھا کہ وہ میرے کیے کا کسی کو بتا نہ سکے۔ میں مزید اپنی جگہ گڑ گیا۔ میں جا کر اپنی سالی کے قدموں میں گر گیا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی، مگر وہ ڈر کر مزید اپنی بہن کے پیچھے چھپ گئی اور میری بیوی نے مجھے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ میری بیوی کے دور کے ماموں نے آگے بڑھ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کیا، کیونکہ کوٹھے کی مالکن پہلے ہی سب کچھ پولیس کو دیکھ کر اگل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے کرتوت سب کو معلوم ہو گئے تھے۔ وہ پے در پہ مجھے تھپڑ رسید کر رہے تھے اور میں خاموشی کے ساتھ ان سے مار کھائے جا رہا تھا۔ مجھے اب جا کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں اس قدر غلیظ اور گندا کام کیا، جس کی وجہ سے آج میں سب کی نظروں میں گر چکا ہوں۔ کوٹھے کی مالکن ان کو ساری باتیں بتا چکی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو وہاں دھوکے سے لا کر وہ کوٹھے پر بیچ چکا تھا۔ میری بیوی کے ماموں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس نے مجھے اور حشمت کو گرفتار کر لیا۔ میں نے لاکھ دہائیاں دیں، مگر میری بات کسی نے نہیں سنی۔ میری بیوی اور بیٹا بھی خاموش کھڑے مجھے گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پولیس مجھے دھکے دے کر پولیس وین میں بٹھا رہی تھی، اور اس بار میری چیخو پکار کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں کسی کی آہو بکا اور چیخو پکار کا کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ آج میرے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا اور میرا درد سننے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ پولیس نے مجھے جیل میں بند کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے مجھے سزا ہو گئی، مگر حشمت کے تعلقات کی بدولت ہم دونوں جلدی جیل سے چھوٹ گئے۔ لیکن جیل میں جیسے کٹھن دن رات گزرے تھے، وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک ایک لمحہ میری اذیت میں گزرا تھا، اور اپنے کیے پر پچھتاوا مجھے الگ تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر اس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ایسے کام میں ہاتھ ڈالا ہی کیوں، اور میری بدولت کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ ان لڑکیوں کی بددعائیں مجھے کبھی چین اور سکون لینے بھی نہیں دیں گی یا دیں گی۔ یہ بات مجھے ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد میں نے کئی دنوں تک اپنے ہی گھر جانے کی ہمت نہ کر سکا، اور آخر کار جب میں نے ہمت کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھ میں کسی سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر پہنچا تو دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی، مگر کوئی بھی میری بات سننے پر راضی نہیں تھا۔ میں نے سب کو بے حد یقین دلایا کہ میں دل سے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مگر کسی نے بھی میری کوئی بات نہیں مانی۔ میرے اپنے ہی بچے مجھے اجنبی نظروں سے گھور رہے تھے۔ 2 دن میں اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی مانند رہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ شہر آ گیا اور آج تک پلٹ کر اپنے گھر نہیں گیا۔ شاید میرے لیے یہی سزا لکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے ہی بچوں کے چہرے دیکھنے کے لیے ترس جاؤں۔